اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ کی جانب سے تھانہ یوسف پلازہ میں جو جعلی قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا تھا، اس کا ڈراپ سین کب کا ہو چکا، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے اس کرپٹ نظام میں وہ ججز کو خرید رہا ہے، وکلا کو خرید رہا ہے، پولیس کو خرید رہا ہے، جبکہ میں تمام انفارمیشن آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کو بھی دے چکا، ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ صاحب کو بھی دے چکا، جو مجھ سے کہہ رہے تھے اس عمر میں آپ کیا کریں گے پولیس کے لیے، ڈیوٹی آپ کی یہ پوچھ مجھ سے رہے بھئی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں اور میں کوئی آپ کا ملازم تو نہیں ہوں پولیس کے محکمے کا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ چیئرمین ہوں جانب ثانیہ پاک پولیس کا، اس کی حیثیت سے میں نے کہا یہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس عمر میں نے کہا جب پولیس پر فائرنگ ہو تو میں اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے اپنے سینے پر گولی کھا سکتا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، کبھی ناظم آباد تھانے میں بھیج رہے ہیں، کبھی وہ اس کو بھیجا گلزار جیری کے راؤ صاحب کو، پتہ نہیں کیا ہوا اس رپورٹ کا۔ شہداد پور میں ڈی ایس پی ہمارے میر جاوید تالپور نے بھی حق ادا کر دیا اور رپورٹ بنا کر پیش کر دی کورٹ میں کہ بھئی یہ جھوٹا کیس ہے، اور جہاں میرا نام آ جائے گا تو خود ہی جھوٹا ہو جاتا ہے نا یار۔ میں بیٹھا ہوں کراچی میں اور شہداد پور میں، پھر انہوں نے حرکت کر دی اور ابھی تیسری اپلیکیشن دی ہے۔ ان کی جرت دیکھیں نا کہ منہ کی کھا رہے ہیں، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر پڑ رہی ہے، پھر تیسری اپلیکیشن دے دی، پتہ نہیں کس امید پہ دے رہے ہیں، جبکہ پھانسی کے بندے پہ لٹکنے والے ہیں سب، محسن علی ایڈوکیٹ، اس کے سہولت کار جتنے بھی ہیں، چاہے میری برادری کے ہوں چاہے مذہبی تنظیموں کے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی کے بندے پر چڑھا کے جاؤں گا اس دنیا سے انشاءاللہ، اور اگر اس سے پہلے شہادت ہو گئی ان کے ہاتھوں تو کیا کہنے پھر۔ تو میں نے آپ کا واٹس اپ جو ہے میرے چیٹ پر بحال ہو گیا، آپ کو مبارک ہو، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ تو فدا بھائی دیکھ لیا آپ نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انور شیر صاحب جو ہے شیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نام کے آگے شیر لگانے سے شیر تھوڑی بنتا ہے۔ شیر بننے کے لیے تو آئیو فدا حسین جیسا جیدار چاہیے، مومن چاہیے، جو موت سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح اسلم علی جیسا آدمی چاہیے جو صرف موت سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، اور میں نے تو اپنا شجر آپ کو بتا دیا تھا۔ اور یہ شیعہ سنی اتحاد کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق اہل تشیع فقہ سے ہے اور میرا سنت اہل سنت اصل ہم نے ہیں، یہ تو سب منافق ہیں، یہ تو اماموں کی پیروی کرنے والے دعوے کرتے ہیں اہل سنت کے۔ ابھی مذہب با کتاب اللہ و اتباع صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصل دین ہمارا، یہ نہیں ہے امام افضل، نعوذ باللہ، یہ تو امام کو افضل مانتے ہیں، اور پھر اہل تشیع تو مانتے ہی نہیں ان کے اماموں کو۔ اور سعید جون پوری جو ہے ان کو ہم اگر امام مہدی کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، اسی طرح اہل تشیع کا الگ ہے۔ اور ان سے پوچھو نا جو مانتے ہی نہیں اس معاملے کو، سرے سے نہیں مانتے، آغا خانی ہیں، بوری ہیں، ذرا کبھی ان سے تو جا کے پوچھو کہ تمہارا امام مہدی کون سا ہے۔ تو ان لوگوں کو تاریخ پتہ نہیں اپنی، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمیں قادیانی کہہ رہے ہیں۔ ابے قادیانی کا سب کو پتہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ قادیانی کہلاتا ہے، ہم قادیانی کہاں سے ہو گئے۔ تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اب وہ ظہور بھائی کہہ رہے تھے کہ یار میرا نام نہیں آنا چاہیے جب آپ نوٹس بھجوائیں، تو میں نے کہا بھی نوٹس تو نہیں بھجواؤں گا، پہلے درخواست وصول کروں گا، 1000-1200 روپے خرچ ہو جاتے ہیں میرے درخواست دینے پر، وہ پہلے آپ لوگوں سے وصول کر لوں، نوٹس تو کورٹ سے بعد میں۔ کہہ رہے کورٹ سے جو ہے آپ وہ ایف آئی آر کا آرڈر کروا لیں۔ ابے تو تم کیا کے لیے بیٹھے ہو یہاں، تنخواہ لے رہے ہو بیٹھ کے۔ اور وہ جو آئی ہوئی تھی نا لیڈیز اور وہ 2 بیچارے جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے لاکھوں روپے کا، ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کورٹ میں جائیں۔ ابھی تمہیں کیا کے لیے بٹھایا تھانے میں، کہ تنخواہ لینے کے لیے بٹھایا، بھتے لینے کے لیے بٹھایا۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ان کے جس کے خلاف وہ آئے تھے اس کی اپلیکیشن پہلے ہی آ گئی تھانے میں، اور نہ اس کا ایڈریس صحیح، نہ شناختی کارڈ کی کاپی۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جو ہمارے خلاف اپلیکیشن آئی ہے اس کی کاپی دیں، کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو، وہ امانت ہے۔ مطلب ایک فراڈی آدمی کی چیز امانت ہے، اور جو بیچارہ مدعی ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ شناختی کارڈ کی کاپی بھی دیں اور بیان دیں یہاں پر۔ تو یہ جب
تو ظہور بھائی کا تو لگ پتہ گیا مجھے ایک ہی کیس میں 2 گھنٹے میرے خراب کر دیے انہوں نے، اور اس کیس میں لگ گئے کہاں جہاں سے مال ملے۔ اس فراڈی کو سپورٹ کر رہے ہو یار، کہہ رہے ہو امانت ہے اس کی درخواست تو ایسے لوگ جو ہے اگر تھانوں میں ہوں گے تو پھر محسن ایڈوکیٹ تو دندن آتا وہ گھومے گا نا۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں نے کیوں نہیں آئے گا نام بھائی؟ آئے گا نا آپ کا بھائی، درخواست آپ نے واپس کرنی ہے، آپ منع کر رہے ہو کہ میں نہیں دے سکتا، میں نے تو دیکھی نہیں۔ مطلب اتنے جھوٹے آدمی ہیں، مکر گئے، کہہ رہے میں نے درخواست دیکھی نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تقریر جو ہم نے کی تھی آپ لوگوں کے اعزاز میں، اس میں ان کو بھی بیچ لگایا، کہاں سے بچیں گے؟ تو ان کو نوکری جانے کی تو فکر ہے، کہہ رہے ہیں میں ریٹائر ہونے والا ہوں، میرے خلاف یار کچھ نہیں لکھ دینا۔ میں نے کہا بھائی میں کسی کے خلاف نہیں لکھوں گا، میں تو ایک نوٹس بھجواؤں گا قانونی کہ بھائی میری درخواست واپس کی جائے۔ تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ جب نہیں دے رہے تو نہیں دیں، میں قانونی طریقے سے لے لوں گا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، 2 نمبر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 نمبر کام تھانے کی عزت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی عزت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب چھٹی پر ہیں، یہ بھی جھوٹ ہوگا میرے حساب سے۔ اگر ہوتا تو آپ مجھے بتاتے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اگر چھٹی پر ہیں بھی تو میں نے کہا کہ تھانہ بند کر دیا آپ نے، اب ایس ایچ او چھٹی پر ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے نا، سب انسپکٹر کے پاس ہوگا، جس کے پاس بھی ہوگا۔ تو میں نے آپ کو تمام چیزیں، بس میری کوشش ہوگی کہ آپ کا نمبر چیٹ پر بال رہے، کیونکہ میں نے نمبر پکڑ لی ہیں جن کی وجہ سے میری چیٹ بند ہو جاتی ہے۔ ان نمبر کو کوشش کروں گا موبائل سے ڈیلیٹ ہی مار دوں، تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ بار بار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میری چیٹ غائب ہو جاتی ہے، وہ چند نمبر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ بے فکر رہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ڈی ایس پی پکے ہیں۔ یہ میں آئی جی صاحب کو کہوں گا، میں نے کہا بھائی محکمہ پولیس کو یہ بکاؤ مال نہیں چاہیے، انور شیر یا یہ جو ہیڈ کانسٹیبل اپنا ظہور بھائی، ایسے لوگ نہیں چاہیے پولیس کو جیدار لوگ چاہیے، فدا حسین جیسے صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ اور یہ ظالم موت سے ڈرتے ہیں، دہشت گردوں، مذہبی دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا چلائیں گے تھانہ یہ؟ یہاں تو کرپشن ہی ہوگی اس تھانے میں بھی۔ پھر آپ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نفری کم ہے، تو یہاں تو کرپٹ کام ہو رہا ہے سارا۔ یہ ایک ہی کیس سے اندازہ ہو گیا مجھے کہ اس تھانے میں کیا ہوتا ہے، کہ اس کی کہہ رہے ہیں امانت ہے، اس کی درخواست فراڈیے کی امانت ہے، جو لاکھوں روپیہ کہا گیا اس خاتون کا، وہ خاتون کو دھمکا رہے ہیں، بولا جی آپ کورٹ میں جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، کیا جواب دیں گے اللہ کو یہ لوگ؟ اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی ایسی نکلیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ رابطے میں رہیے میرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یوسف پلازہ تھانے کی میں نیک نامی چاہتا تھا، لیکن ایسے افسر جب وہاں ہوں گے تو بدنام تھانہ کہلائے گا، یہ بھی کرپٹ تھانہ کہلائے گا۔ یہ ثابت ہو گیا کل، 2 گھنٹے میرے ضائع کر دیے، اور آپ بیٹھے مجھے چائے پلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی چائے پینے نہیں آیا ہوں میں، چائے میں آپ کو پلا دیتا ہوں، لیکن میرا کام کریں، آپ کارروائی کریں فوراً۔ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو درخواست ہی نہیں آئی۔ اتنے جھوٹے آدمی ہیں یار، وہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر بھی 100 بار لعنت میری طرف سے بھی۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، ساری چیزیں میں نے بھیج دی ہیں آپ کو، لگ پتہ جائے گا جو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پہلے کہہ رہے یار میں ریٹائر ہونے والا ہوں، میرے خیال کرنا۔ ابھی میں کیوں خیال کروں؟ غلط کام تم کرو، خیال میں کروں تمہارا؟ میرا کام بھی نہیں کرو تم لوگ، ہیں؟ لگ پتہ جائے گا بھی اس کو، ظہور صاحب کو، اور ایس ایچ او کے بارے میں جو غلط بیانی کی گئی چھٹی پر ہے، وہ بھی لگ پتہ جائے گا ان کو بھی۔ جب ایس ایچ او صاحب کے پاس پہنچے گا نا نوٹس، تو انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ شیر بننے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، نام کے آگے شیر لگانے سے شیر نہیں بنتا بندہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔